لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل آپ کے مسائل اور ان کا حل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر آپ یہ جان سکیں گے کہ وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں اور ان کے نصیب میں حج کس طرح لکھا جاتا ہے۔ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرما لیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اب لوگوں کو خانہ کعبے کا حج کرنے کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اعلان فرمایا، اے لوگو، تم پر اللہ کے گھر کا حج کرنا ضروری ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ، میں تو جبل ابی قبیس پر جب یہ اعلان کروں گا تو میں تو یہاں پہاڑ پر ہوں گا، دنیا کے کونے کونے میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام، آواز دینا، پکارنا تمہارا کام ہے اور دنیا کے کونے کونے میں آواز پہنچانا میں رب کائنات کا کام ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو خانہ کعبہ کا حج کرنے کی دعوت دی تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آواز میں ایسی طاقت پیدا فرما دی، جو لوگ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، عالم ارواح میں تھے، جو جہاں تک تھا، جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھا تھا، اس نے اس آواز کو سنا بھی اور سننے پر کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک۔ جس نے بھی حج کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر اس روح کو اور ہر اس انسان کو جو دنیا میں تھا یا دنیا میں ابھی آیا نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، باپ کی پشت میں تھا، جہاں بھی تھا، اللہ نے ہر ایک کو لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہر ایک کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کا ترانہ جاری ہوا۔ تو جو خوش نصیب حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لبیک کی برکت سے انہیں مکہ پاک خانہ کعبہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ حاجی کتنے خوش نصیب ہیں کہ عالم ارواح میں بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، اپنے باپ کی پشت میں ہیں تو بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ جب ان عالموں کے اندر انہوں نے اللہ کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اپنے گھر خانہ کعبہ حاضر ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر حج کرنے جا رہے ہیں تو تب بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کریں۔ اگر ہمارے نصیب میں نہیں، ہم نہیں جا پا رہے، پھر بھی اس کلمے کو دہرائیں، شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس لبیک اللہم لبیک کے ترانے کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ حاضر ہونا نصیب فرما دے اور وہاں جا کر ہم بھی یہ دعا کر سکیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمیں بھی حج بیت اللہ کی ساتھ نصیب فرمائے۔ اس لیے کوشش کریں ان کلمات کو یاد احرام باندھنے کے بعد نیت کرتا ہے تو نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ یہ لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے کہنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ وہ کلمات، وہ حق جو حج کا ایک حق ہے، ان کلمات کا حق ہے، وہ ادا کیا جا سکے۔ اس لیے معزز ناظرین، کوشش کریں ان کلمات کو یاد کریں اور ان کو پڑھتے رہیں، تاکہ حج کے ایام چل رہے ہیں، ان کلمات کو ہم پڑھتے رہیں، تاکہ ہم حج پہ نہیں جا رہے کوئی بات نہیں، لیکن حاجیوں کی ہم مشابہت تو اختیار کر سکتے ہیں، حاجیوں جیسی صورت تو اپنا سکتے ہیں، حاجیوں والے کلمات تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کر کے اس تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کو خود بھی پڑھیں، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
حج کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے، اور ان کلمات کو ہمیں خود بھی یاد کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔